لگتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ ہورا، لگتا ہے کہ ایران وار میں اب ایک لاسٹ ہورا چل رہا ہے، اور بڑا سرپرائزنگ چیزیں ہوئی ہیں۔ پچھلے سال جو 12 دن کی جنگ ہوئی، اب امریکن خود مان رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فیروشس اس کا رسپانس آیا ہے ایران کا، تب اتنا فیروشس نہیں تھا، اب بہت ہے، اور اب نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نکلنے کے، اور اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں۔ پبلک اوپینین اس وقت بالکل وار کے خلاف ہے امریکہ کے۔ 3 سرویز ہوئے ہیں مارچ 1 سے لے کے اب تک۔ مارچ 1 کو جو سروے ہوا یہ رائٹرز ایپسوس کا پبلشڈ سروے تھا، اس میں صرف 27% امریکنوں نے سپورٹ کی اس جنگ کو۔ پھر اسی دن واشنگٹن پوسٹ کا ایک سروے ہوا، اس کے اندر 52% لوگوں نے اس کی مخالفت، 49% نے اس کو کیا۔ سی بی ایس نے ایک سروے کیا 3 مارچ کو، اس نے کہا 60% لوگ اس جنگ کے خلاف تھے۔ اور اگر آپ پرانا ڈیٹا دیکھیں تو جو بڑی جنگیں ہوئی افغانستان، عراق، یہ ساری، ان میں یہ سب سے لوسٹ ریٹنگ پہ آئی ہے۔ میکسیمم اس نے 41% ایک پوائنٹ پہ کیا، وہ بھی ہر جنگ کے ساتھ نیچے، دن کے ساتھ نیچے گرتا جا رہا ہے۔ اس وقت 7 مارے گئے ہیں امریکن فوجی، 140 زخمی ہیں، جس میں سے پینٹاگون کے مطابق 8-9 کی کرٹیکل حالت ہے، اس کا اپنی جگہ ہے۔ یہ بات عام بن گئی ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے، ایگزٹ پلان نہیں تھا، اور یہ اسرائیل کے ہاتھ کھیلتا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اپنے ان کے لوگوں کے درمیان میں اختلافات سامنے شروع ہو گئے۔ مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جو 2028 میں اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں، جے ڈی وینس جو 2028 میں اپنے آپ کو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں، یہ دونوں بھی جنگ کے بالکل خلاف ہیں۔ obviously پبلکلی کم ہوتا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر۔ سوزی وائلز جو چیف آف سٹاف ہے، وہ چاہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ انٹرنیشنل چیزیں چھوڑیں اور ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر فوکس کریں، بیکاز بہت زیادہ مار پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ ابھی ایک ٹیکسس کے اندر بھی الیکشن ہے، وہ بھی اس کو بھی ایک دیکھا جا رہا ہے کہ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، حالانکہ وہ ٹوٹل ریڈ اسٹیٹ ہے، ریپبلکن اسٹیٹ ہے، اس پہ بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو یہ ہیں ڈومیسٹک پریشرز۔ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ اپنی جگہ، ان کی اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، آئل آپ کے سامنے ہے۔ آج جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے، جس میں تمام ممالک شامل ہیں جو آئل ایکسپورٹ وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ جی 400 ملین بیرل اپنے ریزروز میں سے، آپ اسٹریٹجک ریزروز میں سے مارکیٹ میں لائیں۔ اس کا فوری اثر نہیں ہوگا، بیکاز کروڈ آئل ہے، اس کو کچھ ہفتے لگتے ہیں ریفائن ہونے میں، لیکن اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ کم از کم شاید تیل کی قیمتیں بڑھنے سے رک جائیں اس سپیڈ سے جس طرح یہ والیٹائل اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اور بٹ اگین اس وقت سچویشن کیا ہے؟ ایز وی اسپیک 300 آئل ٹینکرز جو ہیں وہ گلف آف عمان میں پھنسے ہوئے ہیں، 1000 کمرشل ویسلز جن کا تقریباً $25 بلین کا مال پڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے گلف ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ادھر پرشین گلف کے اندر۔ اور جہاں 138 سے 140 روز ویسلز کراس کرتے تھے اسٹریٹ آف ہرمز، وہ 2-3 دن پہلے تک 7-8 تھے، اب وہ 0 ہے۔ آج 3 جہازوں پہ حملہ ہوا، ایک کارگو کا تھا، اس پہ آگ لگ گئی، وہ سب کچھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم نے نیوی تباہ کر دی ہے۔ اگر آپ نے نیوی تباہ کر دی ہے تو پھر آپ سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلا کیوں نہیں؟ 5 مارچ کو دنیا میں 12، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں، کلبز آپ کہہ لیں، انشورنس کمپنیز کہہ لیں، واٹ ایور، بٹ دے آر نون ایز کلبز، 12 میں سے 7 نے ختم کر دی انشورنس اس تمام ایریے کی۔ اسی دن سب کچھ رک گیا۔ سو اب وہ انشور نہیں ہو سکتے، ری انشور نہیں ہو سکتے۔ سو ورلڈ از اے ورچوئل اسٹینڈ سٹل۔ خالی یہ آئل کی قحط سالی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کموڈیٹیز، یہ چیزیں سب کچھ اس کے اندر شامل ہیں۔ سو دا ورلڈ کی اکانومی اس سے بالکل پھنسی ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا لیٹسٹ بیان آج کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ انہوں نے ایک ٹیلی فون انٹرویو دیا، اور 5 منٹ میں انہوں نے کہا ایک جواب میں، war will end soon because there is practically nothing left to target. Little this and that, anytime I want it to end, I will end. اور دوسری طرف اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے وینسڈے کو کہا تھا کہ یہ وار وداؤٹ لمٹ ہے اور جب تک ضروری ہوگا چلے گا۔ اب امریکہ آ گیا کہ ہمارے 3 آبجیکٹیوز ہیں، پیورلی ملٹری آبجیکٹیوز۔ ہم نے میزائل پروگرام تباہ کرنا ہے، ہم نے ان کی نیوی تباہ کرنی ہے، ہم نے نیوکلیر تباہ کرنا ہے۔ اب رجیم چینج نکل گئی ہے، جو بیچ میں وہ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ رجیم چینج ہوگی، سب کچھ ہوگا، اس پہ سے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ سو اب یہ لیٹسٹ اگر بیان سنیں تو لگتا ہے یہ ہوگا۔ کرس مرفی رینکنگ US سینیٹر ہیں کنیٹیکٹ کے، انہوں نے جب بریفنگ ہوئی تو اس کے بریفنگ بعد انہوں نے کہا کہ میں آ کے چیزیں تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایگزٹ پلان نہیں ہے، ان کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کا پلان نہیں ہے، اور جہاں تک اسٹریٹ آف ہرمز جو آپ نوائے ہرمز بولتے ہیں اس کو کھولنے کا جو پلان ہے، ذرا سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری نیوی تباہ کر دی ہے،
ایران کے پاس بائی دا موسٹ کنزرویٹو ایسٹیمیٹس 2025 یو ایس کانگریشنل رپورٹ تھی، اس میں انہوں نے کہا جی 6000 نیول مائنس ہیں کم از کم ان کے پاس. اس میں لمپٹ مائنس ہیں، یہ جو شپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. ان کے اندر موڈ مائنس ہیں جو پانی کے نیچے فلوٹ کرتی ہیں، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. اس کو جب شپ ٹچ کرتی ہے یہ پھٹ جاتی ہیں. اور پھر باٹم مائنس ہیں، یہ زمین فلور پہ لٹا دی جاتی ہیں، یہ آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور ان میں سینسرز ہیں، تو جب ان کے پاس سے ویسل گزرتا ہے یہ ایکسپلوڈ کر جاتی ہیں. اگر نیوی فارغ ہے، فوج فارغ ہے، میزائلز کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ اگر یہ پھر اب اسٹیٹ آف ہارموز آپ کھلوا کے نہیں سکے، آپ تو انشورنس کمپنیز کو واپس نہیں کروا سکے. ڈیفائنس پین تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہے ایرانین قوم کا، انہوں نے مس ٹریٹ کیا اور انہوں نے ماڈل بنا دیا وینیزویلا کو. چھوٹا سا ملک، ڈرگ کارٹلز، اس کے مڈورو کو اٹھا کے لے گئے، باقی لائن پہ پڑ گئے. دے ہیو ٹوٹلی مس کیلکولیٹڈ کہ ایران کی تاریخ کیا ہے، ایران کے لوگ کیا ہیں. آن دا ادر سائڈ کچھ اور شرارتیں بھی ہو رہی ہیں. 8 مارچ کو اسمبلی آف عرب ٹرائبز آف ایران خوزستان ایران کا وہ علاقہ ہے جہاں سے تقریباً 60 to 70% ایران کا کروڈ آئل وہاں سے نکلتا ہے. اینڈ دیٹ از دا لائف لائن آف ایرانین. اس میں ان کی ایک اسمبلی بنائی، اس میں 3-4 قبیلے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بس اب سیکولر چاہیے، اور رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمارا لیڈر ہوگا اینڈ آل دیٹ. یہ سائڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساتھ ساتھ جو چھوٹی موٹی موساد اور CIA سارے جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 3 کویشچنز ہیں. کیا ٹرمپ اسرائیل کی مرضی کے بغیر نکل پائے گا؟ وی ڈونٹ نو. میں کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں، لیکن ایپسٹین فائلز وی ڈونٹ نو کہ اسرائیلیز کے پاس ٹرمپ کے اوپر کیا کیا ہے اس کے اندر. کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ جی دے ہیو اے لاٹ آف ڈرٹ آن ہم. اس لیے وہ اگرچہ وہ خود بھی ایک ایونجلسٹ کرسچن ہے اور وہ ایک بدبودار قسم کا یہودی ہے جو نیتنیاہو ہوا ہے، بٹ دے تھنک دیر از مور ٹو اٹ دین آئیڈیولوجیکل الائنمنٹ. سے زیادہ بھی کچھ چیزیں ہو سکیں، وی ڈونٹ نو. ابھی ایک گروپ ہے ڈارک ویب کا، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کل کہ ہم روز ایک ایپسٹین فائل ریلیز کریں گے ٹرمپ کے اوپر جو ریڈیکٹڈ نہیں ہوگی. اینڈ دیٹ از سپوز ٹو اسٹارٹ ٹوڈے یا ٹمورو. لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے. اگر وہ انونیمس نام سے وہ ہیں کہ وہ کیا نکالتے ہیں، کیا چیزیں نہیں نکالتے، تو بڑا ہی ایک گھرمس سا جس کو کہتے ہیں مچ گیا. بٹ دی ایشو از کیا آئے گا، کیا نکل پائے گا ٹرمپ، کب تک نکلے گا. اور دوسری طرف بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان افغانستان پہ بھی ہوئی ہے. اسپیشل انوائے چائنا کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں شٹل بھی کر رہے ہیں. کل چائنا کے فارن منسٹر نے ہمارے فارن منسٹر ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی اور ان کو کہا کوئی چیزیں نکالیں. میری اطلاع یہ ہے کہ 2-3 فیصلے ہمارے کنوے ہوئے ہیں. ایک تو جہاں استنبول میں ٹاکس رکی تھی ان چیزوں کو وہیں پہ کنکلوڈ کیا جائے، ریٹرن ایگریمنٹس ہوں اور ہر چیز اب لکھائی میں ہوگی. اور پاکستان کچھ سر بھی مانگ رہا ہے کہ ہمیں سر چاہیے، کچھ BLA ریلیٹڈ ہیں، کچھ TTP ریلیٹڈ ہیں، کہ کچھ ہمیں نظر آئے کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں وی نیڈ ٹو سی دم واک دا ٹاک، وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.